مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ شیخ احمد سرہندی، یہ وہ ذات ہے جس نے توحید پر وہ کام کیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنی توحید کے خلاف کام کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کہ وہ یا غوث المدد کی بات کرتے ہیں، غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ نادانوں، جس نے اکبر کے دین الہی کو خاک چٹا دیا، اس مجدد الفسانی کا عقیدہ سنو۔ وہ مجدد الفسانی جس نے توحید کے پرچم کو ہند کی سرزمین پر بلند کیا، جس نے ملحدوں کو خاک چٹایا، جس نے عظمت توحید کے لیے گوالیر کے قلعہ کے اندر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا گوارا کیا، لیکن باطل کے ساتھ اتحاد کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ مجدد الفسانی کا عقیدہ کیا ہے؟ سنو، اس میدان کے اندر سنی تنہا نہیں ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ مجدد الفسانی کا تھا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچے ایک مولوی صاحب کے پاس مدرسہ پڑھتے تھے، ایک مولوی صاحب کے پاس علم حاصل کرتے تھے۔ مولوی صاحب حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ جب ملاقات کے لیے آئے تو اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مولوی صاحب کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیا، ان کو کوئی عزت نہیں دی۔ مولوی صاحب تھوڑی دیر رک کر کے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اس وقت تو بچوں نے کہا، ابا جان ہمارے استاد آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، آپ نے ان کو کوئی عزت نہیں دی، آپ نے ان کو کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں دی۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں، میرے بیٹو میں اس کو کیسے عزت دیتا؟ اس کی پیشانی پر لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے، میں نے اس کی پیشانی پر اس کی تقدیر کو پڑھ لیا ہے، اس کی تقدیر کو میں نے پڑھا۔ ارے ایک جنتی سرہندی جو ہے وہ کسی جہنمی کو عزت اور وقار کیسے دے سکتا ہے؟ اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا تھا، اس لیے میں نے اس کو کوئی عزت نہیں دیا۔ بچے قدم پکڑ لیتے ہیں، ابا جان اگر ہمارا استاد جہنم میں جائے گا تو آپ جیسے باپ کا فائدہ کس کو ملے گا؟ آپ کچھ کیجئے تاکہ ہمارے استاد کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ اکبر! حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، پیشانی پہ تقدیر پڑھنا تو الفسانی کا کام ہے، تقدیر بدل نہیں سکتا۔ یہ قدرت اللہ نے ولیوں میں سرکار غوث پاک کو عطا فرمائی۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں اور اس میں بھی کئی قسمیں بیان کی گئی ہے۔ بعض تقدیریں تو وہ ہے جو ہماری اپنی دعا سے بدل جاتی ہے، بعض تقدیریں وہ ہے جو اولیاء اللہ کے اشارے سے بدلتی ہے، جو ہماری دعاؤں سے نہ بدلے، جو عام ولیوں کی دعاؤں سے نہ بدلے، اس تقدیر کو غوث پاک بدل دیا کرتے ہیں۔ مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں آج کی رات سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا، اگر وہ توجہ کر دیں تو تمہارے استاد کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ یہ بات مجدد الفسانی کب کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو مان لیا کہ غوث پاک جب زمین کے اوپر حیات تھے تو کوئی ان سے مدد مانگتا تھا، وہ مدد کر دیتے تھے، لیکن اب تو وہ قبر میں ہیں، اب مدد تھوڑی کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کچھ ظالم کہتے ہیں اب تو وہ مجبور ہو گئے۔ ظالم، وہ تیرا مقتدا ہوگا جو مرنے کے بعد مجبور ہوتا ہے۔ ہمارا غوث وہ ہے، قدرت والے خدا نے میرے غوث کو قدرت عطا فرمائی۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر۔ قادر کا بندہ عبد القادر کو بھی اللہ نے قدرت عطا فرمائی ہے۔ ان کی قدرت کو کوئی کیا جانے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ یہ شکر جو ہے نا، شکر ولایت کی ایک منزل ہوتی ہے، ولایت کی 28 منزلیں ہیں، اس میں سے ولایت کی ایک منزل حالت شکر ہے، یعنی اللہ کی محبت میں ولی اتنا گم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں رہتی۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ اگر وہ ولی بھی ہے نا اور وہ ولی عالم شکر میں ہیں تو بھی انہیں کیا خبر کہ غوث پاک کیا ہیں۔
کس سے پوچھا جائے غوث پاک کا مرتبہ تو کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اگر پوچھنا ہے تو جناب خضر سے پوچھو کہ میرے غوث کو اللہ نے کیا شان عطا کی ہے۔ اور غوث پاک کی شان حضرت خضر علیہ السلام نے یوں بیان کی ہے کہ جتنی امتیں گزر چکی ہے ان امتوں میں اور امت محمدیہ میں غوث پاک جیسا ولی نہ پیدا ہوا ہے نہ امام مہدی تک پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت خضر فرما رہے ہیں، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ یہ خضر کے ہوش سے پوچھو کہ اللہ نے میرے غوث کو کیا شان عطا کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا بیٹو آج کی رات میں غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا، اگر وہ کرم کر دے تو تمہارے استاد کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کب کہا؟ غوث پاک کے پردہ فرمانے کے 450 سال کے بعد کہا۔ غوث پاک نے پردہ فرمایا 561 ہجری میں، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ جو ہے وہ 11ویں صدی ہے۔ آپ غور فرمائیں، وہ اپنی صدی میں کہہ رہے ہیں اور کہ میں غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا۔ وہ سرہند میں ہیں، غوث پاک کا مزار بغداد میں ہے، تو کہاں سے عرضی پیش کریں گے؟ تو پتا چلا ہند میں رہ کر غوث پاک کو مدد کے لیے پکارنا یہ کسی مولوی کا طریقہ یا بدعت نہیں ہے، یہ مجدد الفسانی جیسے ولی کی سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں رات عرضی پیش کروں گا، وہ توجہ کریں۔ اسی لیے تو اشۃ اللمعات میں، یہ اشۃ اللمعات مشکات شریف کی شرح ہے اور اس کو لکھنے والی ذات شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ محدث ہیں کہ جنہوں نے علم حدیث ہندوستان کی سرزمین پر پھیلایا ہے، اور یہ محدث کوئی معمولی محدث نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ محدث ہے کہ جس وقت مدینہ منورہ میں تھے آقا نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جا کر میرے دین کی خدمت کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، مدینہ چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ آقا نے فرمایا عبدالحق مدینے میں رہتے ہو اور میری یاد آتی ہے تو میرے مزار پر آتے ہو، ہند جا کر دین کی خدمت کرو، جب وہاں میری یاد آئے گی سر جھکا لیا کرنا، میرا دیدار کر لیا کرو۔ وہ محدث دہلوی اشۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ غوث پاک آج بھی اپنی قبر سے زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس حوالہ اتنا مضبوط ہے کہ شیخ عبدالحق جیسا محدث جس کے علم حدیث پر کیا اپنے کیا پرائے سب کو ناز ہے۔ اور آپ کو بتاؤں یہ تو شیخ عبدالحق ہے، ابن تیمیہ جیسا آوارہ محدث شاید ہی دنیا میں کوئی ہوا ہوگا۔ ابن تیمیہ اپنے مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں جیسے سورج اور چاند کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ویسے عبد القادر جیلانی کی ولایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نہ ماننے والا آدمی بھی میرے غوث کو مانتا ہے، میرے غوث کی ولایت کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ جانتا ہے کہ جو ان سے لڑتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل نہیں، تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے میرے بیٹو اگر رات کو وقت ملا تو میں عرض کروں گا۔ صبح ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، صبح کو پھر مولوی صاحب آئے۔ حضرت مجدد الفسانی نے اس مولوی صاحب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹوں نے عرض کیا ابا جان کل تو کوئی عزت نہیں دی، کل کوئی آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی، آج استاد جیسے ہی آیا آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں بیٹو کیا کروں، کل اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا، آج جب صبح کو اس کی پیشانی دیکھا تو اس کی پیشانی پر جنتی لکھا ہوا تھا۔ بیٹوں نے کہا ابا ایک رات میں جہنمی جنتی کیسے بن گیا؟ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں رات کو بغداد کے تاجدار کی بارگاہ میں نے عرضی کی تھی کہ میرے بیٹوں کے استاد کی تقدیر بدل دے، پوری رات کے اندر میرے غوث نے جہنمی کو جنتی بنا دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے،
میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ یا غوث اعظم اگر ہماری تقدیر بری ہے تو اس کو بھلی کر دیجیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو تقدیر کے دفتر پر اختیار عطا فرمایا ہے۔ اور یہ ایک ہی بات نہیں، اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں۔ غوث پاک تقدیر بدلتے ہیں۔ آئیے وقت تو تھوڑا سا ہے، ایک بات اور عرض کروں، غوث اعظم تقدیر بدلتے ہیں۔ ہم سنی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں لیکن تقدیر سے پریشان نہیں۔ جس کے مقدر میں غوث پاک جیسا پیر آیا ہو اس کو تقدیر سے خوف کیا ہے؟ کہنے والوں نے کہا ہے اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میرے غوث کی شان ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بغداد کا ایک تاجر تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا حضور میں تجارت کے لیے